ہے آیا شور سے تاتار کے افسانے سے، پانسواں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم۔ جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ قابل قدر دوستو، بزرگوں، تو میں نے آپ کو بتایا اگر مسلمانوں کو زندہ رکھنا ہے تو جہاد کو زندہ رکھنا پڑے گا، جہاد کو پھر دوبارہ سے اپنے زندگی میں لانا پڑے گا، تبھی ہم زندگی زندوں کی طرح گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم نے جہاد کو زندہ نہیں کیا، عشق رسول کو اپنے سینوں میں گامزن نہیں کیا، تو پھر ہم اسی طریقے سے کیڑے مکوڑوں کی طرح مارے جاتے رہیں گے۔ ہم اسی طریقے سے ہم موم لنچنگ کے ذریعے سے ہم مارے جاتے رہیں گے۔ پوری دنیا کے اندر توہین قرآن ہوتی رہے گی۔ سعودی عربیہ کا کنگ تاناشاہ کبھی اپنی زبان سے ان کے خلاف کوئی جملہ نہیں بکے گا۔ پوری دنیا کا تاناشاہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے زبانوں سے ایک جملہ نہیں نکلے گا ان کے خلاف جو توہین قرآن کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود قرآن کی توہین کرنے والے ہیں۔ چور چور بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا کے اندر توہین قرآن ہو رہی ہے، توہین رسالت ہو رہی ہے، توہین صحابہ ہو رہی ہے۔ اب ہم پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے لوگوں سے تو بعد میں، توہین قرآن کرنے والوں سے، غیروں سے تو بعد میں جہاد کریں گے، توہین رسالت کرنے والوں سے بعد میں جہاد کریں گے، جو غیر ہیں ان سے تو بعد میں جہاد کریں گے، لیکن جو ہمارے اپنے ہیں، جو مسلمانوں کے پیشوا ہیں، جو توہین صحابہ کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں، جو یزید کو میرے بھائیوں کہتے ہیں یہ ہمارا پیشوا ہے، ہم اس کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہیں گے، اور یزید کو ہم جنتی مانتے ہیں، پہلے ہم اس قوم سے جہاد کریں گے۔ میرے بھائیوں، توہین صحابہ کرنے والوں سے جو غیر ہیں ہم ان سے بعد میں جہاد کریں گے، پہلے ہم ان سے جہاد کریں گے جو ہمارے اپنے ہیں، جو صرف ایک نفس پرستی کی بنا پر حضرت امیر معاویہ کو گالی بکتے ہیں، حضرت ابو سفیان کو گالی بکتے ہیں، صرف اس نیت سے تاکہ ہماری دکانیں سلامت رہیں، تاکہ ہمارے مریدین خوش ہو جائیں، متوسلین خوش ہو جائیں۔ نہ عشق حسین ہے، نہ ذوق شہادت۔ یہ ہندوستان کا نیم شیعہ، یہ سید زادے، یہ حرام زادے سمجھ بیٹھے ہیں یہ ماتم کو عبادت۔ تو پہلے ہمیں ان سے جہاد کرنا ہے جو ہمارے ہندوستان میں گدی نشیں ہیں، جو توہین صحابہ، توہین اہل بیت کرنے والے ہیں، جو بزرگان دین کے مزارات کے کمائی سے شراب پینے والے ہیں۔ میرے بھائی، جو ہمارے ہندوستان کے نوجوانوں کو بگاڑنے والے عرس بازی، محرم بازی کے ذریعے سے قوم کا ہر سال 17-18 ہزار کروڑ روپیہ پانی کی طرح بہانے والے ہیں، ہمیں ان سے جہاد کرنا ہے، ہمیں ضروری طور پہ جہاد کرنا ہے ان سے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم جہاد نہیں کریں گے، میرے بھائیوں، اگر ان کے خون سے ہم ہولی نہیں کھیلیں گے، تو میرے بھائیوں اسی طریقے سے ہم پوری دنیا کے اندر توہین قرآن ہوتی رہے گی، توہین رسالت ہوتی رہے گی، توہین صحابہ اکرام ہوتی رہے گی۔ میرے بھائیوں، جب ہمارے قوم کے پیشوا ہم کو جب بولنے نہیں دیں گے، جب ہم کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، صرف اور صرف اپنی تعریف میں الجھائے رکھیں گے، صرف محرم بازی، عرس بازی، 11ویں 12ویں میں الجھائے رکھیں گے، تو ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ جب ہمارے ہر سال عرس بازی، محرم بازی، چیلم بازی کے ذریعے سے، 11ویں شریف کے ذریعے سے جب ہمارے ہر سال 17-18 ہزار کروڑ روپیہ جب مسلمانوں میں، بر صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کا پانی میں بہہ جائے گا، تو ہمارے جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں وہ آباد کیسے ہو سکتی ہیں؟ جو ہمارے قوم کے سپاہی ہیں، جو قوم کے نوجوان ہیں، ان کو اچھے کھانے کھلانے کے بجائے، میرے بھائیوں، ان کو تحفے تحائف دینے کے بجائے ائمہ اکرام کو مارا جائے گا، جوتیوں سے مارا جائے گا، جوتی کی نوک پہ رکھ کر کے ان کو بے عزت کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، تو بتاؤ ہمارے قوم کے نوجوان کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔
میرے بھائیو، جو وہ پیر جو عیاش ہے، جو ظالم ہے، وہ قوم کے سروں پہ بیٹھا ہوا ہے میرے بھائیو، لیکن وہ قوم کا سپاہی ہے، قوم کا ہے میرے بھائیو۔ یہ ہمارے طلبہ کرام، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ اگر یہ مردہ ہو گیا زکوٰۃ کھا کر کے تم پہلے مردہ ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں ان جاہل پیروں سے سب سے پہلے جہاد کرنا ہے، جو غیر ہیں، جن کا کہیں سے کہیں تک کوئی قرآن سے تعلق نہیں، عظمت صحابہ سے کہیں تک کوئی تعلق نہیں، لیکن جو ہمارے اپنے ہیں، جو کلمہ ہمارے نبی کا پڑھتے ہیں، لیکن کھانا ہمارے نبی کا کھاتے ہیں، نمک حرام ہمارے نبی کا کر دیتے ہیں، ان کو اس روئے زمین پہ رہنے کی ایک بالشت بھر بھی کوئی جگہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے یہ زمین کو بنایا گیا، آسمان کو بنایا گیا نبی کے صدقے میں۔ اگر نبی کے صدقے میں، نبی کے ذریعے سے تمہاری تخلیق کا سبب تم بن سکتے ہو، تو تم اپنی زبانوں سے نبی کے خلاف زہر کیوں اگلتے ہو؟ بتاؤ۔ تو میرے بھائیوں، اب قرآن کا یہ حکم ہم کو مان لینا چاہیے، اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہم کو اپنے سروں پہ، آنکھوں پہ بسا لینا چاہیے، جو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، او میرے ماننے والوں، او میرے غلاموں، اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکو، ڈنڈا سے روکو۔ تو میرے بھائیوں، خلافت راشدہ میں تلوار کے ذریعے سے برائیوں کو ختم کیا جاتا تھا۔ خلافت حضرت عمر فاروق اعظم نے کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھا تو ان میں آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا، پہلے سیڑھی میں تھے آپ، پہلے درجے میں تھے، آپ کا اتنا مضبوط ایمان تھا، آپ ہاتھ سے اس کو روکتے تھے، زنا کرتے دیکھتے تھے میرے بھائیوں، ہاتھ سے روکتے تھے، مارتے تھے، 80 کوڑے لگواتے تھے میرے بھائیوں۔ لیکن ایک دور ایسا بھی آیا جب ہمارے ہاتھوں میں حکومت کی باغ دوڑ نہیں رہی، تب ہمارے امام احمد بن حنبل نے اپنے قلم کے ذریعے سے جہاد کیا، قلم کے ذریعے سے برائی کو روکا، وہ برائی جو معتزلہ نے مسلمانوں کے درمیان میں پھیلائی تھی۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے امام احمد بن حنبل، امام شافعی نے اس سے مقابلہ کیا، کوڑے کھائے، مگر اپنی بات کو، اپنی زبان کو نہیں بدلا، قرآن کو مخلوق نہیں کہا۔ اور ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ جب مسلمانوں کے عقائد کو بدلا جا رہا تھا، مسلمانوں کے 1857 کے بعد میں میرے بھائیوں، میں یہی پر عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے عقائد کو بدلا جا رہا تھا، مسلمانوں کے دلوں سے نفس جہاد کو نکالا جا رہا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہہ رہا تھا کہ نفس جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ تم میدان کارزار میں اتر کر کے تم دشمنان دین سے لڑو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے گھروں میں بیٹھ کر کے تم مجاہدہ کرو، اس کا یہ مطلب ہے۔ اللہ کے رسول نے یہی فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جہاد اکبر وہ اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، اور جہاد اصغر وہ میدان کارزار میں جہاد کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی جب جہاد سے، میدان کارزار سے واپس آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، جہاد اکبر بھی اپنے نفس کے ساتھ میں جہاد ضروری ہے، مگر میرے بھائیو یہ میدان کارزار میں اتر کر کے دشمن کے مقابلے میں لڑنا بھی ضروری ہے۔ کتنا ضروری ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا میرے بھائیو۔ آج جہاد نہ ہونے کی وجہ ہے پوری دنیا کے اندر توہین قرآن ہو رہی ہے، جہاد نہ ہونے کی وجہ ہے میرے بھائیو آج پوری دنیا کے اندر توہین رسالت ہو رہی ہے، جہاد نہ ہونے کی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر توہین صحابہ ہو رہی ہے میرے بھائیو۔ تو جہاد کو زندہ کیا جائے،